بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم لوگ جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے پراپرٹیز آف ہیومن لینگویج۔ ہیومن لینگویجز آر یونیک بیکاز آف ہیونگ یونیک سیٹ آف ٹریٹس which separates it from animals and other living being languages۔ ہیومن لینگویج اپنی خصوصیات کی وجہ سے بہت زیادہ یونیک ہے اور یہ ہمیں دوسرے جانوروں سے ایک الگ شناخت دیتی ہے۔ ہمارے پاس اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں، تو چلیے وہ دیکھتے ہیں۔ Arbitrariness۔ It is generally the case that there is no natural connection between written form of a word and its meaning۔ اس کی جو پراپرٹی ہے arbitrariness، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک جو ورڈ ہوتا ہے ریٹن فارم میں، اس چیز کے ساتھ کوئی نیچرل کنیکشن نہیں ہوتا جس کو وہ ریفر کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل وی ہیو سم ورڈز لائک بال، فال، اسمال، ٹال اینڈ وال، اینڈ دیز ورڈز ہیو ناٹ اینی نیچرل ریلیشن ود تھنگز وچ دے ریفر۔ مثال کے طور پر اگر ہم ورڈ دیکھیں بال، تو بال جو ہے اگر اوریجنل بال دیکھی جائے تو وہ راؤنڈ شیپ میں ہوتی ہے، لیکن ریٹن فارم میں یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ کہیں سے بھی ہمیں راؤنڈ نہیں لگ رہا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے فال، تو فال کا مطلب ہوتا ہے گرنا، لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ورڈ جو لکھا ہوا ہے فال، یہ کہیں سے بھی ہمیں گرتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ مطلب اس کے جو الفابیٹس ہیں تو یہ گر نہیں رہے کہیں سے بھی۔ اور یہ جو ڈیفرنس ہے اس فارم میں، ریٹن فارم میں اور اوریجنل جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس میں، تو اس کو آربیٹریرینس کہا جاتا ہے۔ اس کی جو دوسری پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ڈویلٹی، ملٹیپل فارمز۔ ہمارے پاس اس کی ملٹیپل فارمز ہیں، جیسے ریٹن اور اسپوکن۔ ہم لوگ اسے بول بھی سکتے ہیں لینگویج کو اور لکھ بھی سکتے ہیں، جبکہ دوسرے جو جانور ہوتے ہیں وہ بول تو سکتے ہیں لیکن لکھ نہیں سکتے۔ دا پرائمری لیول کنسسٹنگ آف دا یونٹس، دا سیکنڈری لیول کنسسٹنگ آف دا ایلیمنٹس۔ ایلیمنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے الفابیٹس ہیں پ، ب اور ٹا، جبکہ پرائمری لیول جو ہوتا ہے ہم لوگ ان کو الفابیٹس کو کمبائن کر کے نئی ساؤنڈز کریٹ کرتے ہیں، اس کو پرائمری لیول کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ہماری لینگویج کی ایک پراپرٹی بنتی ہے ڈویلٹی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پراپرٹی ہے پروڈکٹیوٹی، فیچر آف ہیومن لینگویج وچ انیبلز us ٹو کمبائن سیمبلز ان نیو ویز ٹو ایکسپریس انلمیٹڈ آئیڈیاز۔ جب ہم لوگ کچھ سیمبلز کو اکٹھا کر کے کمبائن کر کے ایک نیا ورڈ بناتے ہیں تو اسے پروڈکٹیوٹی کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ کئی جو ہے اپنے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں۔ The property of language to produce unlimited utterance from the limited set of sounds, letters, words and phrases۔ اگزامپل کے طور پر آپ ایک ورڈ لے لیں ٹی، اس کو ہم لوگ سپیل کرتے ہیں TEA سے، اور ہم لوگ جب انہی ورڈز کو، انہی الفابیٹس کو کسی اور طرح سے ارینج کرتے ہیں تو وہ ورڈ بن جاتا ہے ایٹ۔ تو اس کو کہا جاتا ہے پروڈکٹیوٹی، کیونکہ ہم لوگ ایک ہی طرح کے ورڈز کو کسی اور طرح سے ارینج کر کے نئے ورڈز بنا دیتے ہیں، اور ان کا میننگ بھی بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرے جو جانور ہوتے ہیں ان کی ساؤنڈز بالکل ہی فکس ہوتی ہیں اور وہ ان کو چینج نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی اور ورڈز کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈسپلیسمنٹ۔ وین یور پیٹ کیٹ کمز ٹو یو کالنگ میو، you are likely to understand this message as relating to that immediate time and place۔ اب آپ کی بلی آپ کے پاس آتی ہے اور آپ کے پاس آ کر میاؤں کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہے کہ یا تو اسے بھوک لگی ہے یا پھر پیاس لگی ہے، یا پھر اس کے ساتھ اسی وقت کچھ ایسا ہوا ہے جو وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہے، کیونکہ آپ کی بلی آپ کو پاسٹ کے بارے میں یا پھر فیوچر کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ وہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ اس نے کل کیا کھایا تھا یا پھر وہ نیکسٹ ٹائم کیا کھانے والی ہے۔ Animal communication seems to be designed exclusively for here and now, but human can explain their past experiences and future plans۔ جانور جو ہوتے ہیں وہ پریزنٹ کے بارے میں ہی بات کر سکتے ہیں، پاسٹ اور فیوچر کے بارے میں نہیں۔
لیکن انسان جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ 10 سال پہلے وہ کیسا تھا اور نیکسٹ ڈے وہ کیا کرنے والا ہے، یا پھر نیکسٹ ایئر وہ کہاں جانے والا ہے اور کیا کرنے والا ہے۔ انسانوں کی لینگویج کی یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اس کو ڈسپلیسمنٹ کہا جاتا ہے۔ کلچرل ٹرانسمیشن: لینگویج از کلچرلی ٹرانسمیٹڈ ان ہیومن بینگز unlike animals who are gifted with required signals and signs۔ انسان جس کلچر میں رہتا ہے وہ اسی کلچر کی ہی لینگویج بولتا ہے، اور وہ لینگویج اپنے کلچر سے ہی سیکھتا ہے، جبکہ دوسرے جو جانور ہوتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہے۔ ان کی لینگویج کے جو سگنلز اور سائنز ہوتے ہیں وہ بالکل ہی سیم ہوتے ہیں۔ Humans are not born with innate understanding of communication like lions and birds, so they acquire it like other cultural forms of society۔ فطری طور پر انسان کی کوئی بھی لینگویج نہیں ہے، وہ جیسے اپنے کلچر میں دیکھتا ہے ویسے ہی بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے، جبکہ دوسرے جو جانور اور پرندے ہوتے ہیں ان کی اسپیسیفک ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کوے کو دیکھیں تو وہ کائیں کائیں ہی کرتا ہے، اگر آپ دنیا کے کسی بھی ریجن میں چلے جائیں تو وہ کائیں کائیں ہی کرے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا پلیز مت بھولیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔